نوجوانوں، مسلمانوں، اللہ قرآن کی اس بات کو کسی طرح تمام ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچا دے، ایک ایک ایمان والے تک اللہ تعالیٰ یہ کسی طرح بات پہنچا دے، اور اس کے پہنچانے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ استعمال کر لے۔ جس بادشاہ کو اور جس حکومت کو یوسف علیہ السلام یہ مشورہ دے رہے تھے، اسی حکومت نے یوسف علیہ السلام کو مکمل بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیا تھا، اور 9 سال ان کے جیل میں گزرے تھے، پورے ملک میں بدنام کیے گئے تھے۔ ان سے بڑھ کر کوئی پاک دامن شریف انسان اس ملک میں شاید نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ملکوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کے تحت حکومتوں کو بڑے ظلم کرنے پڑتے ہیں بعض وقت۔ آپ بتاؤ، اگر میں اور آپ اس کی جگہ پر ہوتے، آج کا کوئی مسلمان اس جگہ پر ہوتا، میں تو صاف لفظوں میں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، جب وہ یہ خواب سنتا آج کیا کہتا اس کے جواب میں؟ یہی تو کہتا کہ آنے دو وہ وقت، اب اس پوری ظالم قوم کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھ کر میں کہے لگاؤں گا، اب میری باری آئے گی، تم نے بہت ظلم کیا ہے اور مجھے میرے جیسے بے گناہوں کو جیل میں ٹھوسو، اب تمہاری پوری قوم بھوک کا شکار ہوگی، لوگ تڑپ تڑپ کر مریں گے اور میں ہنسوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مظلوموں کا بدلہ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اصلی مسلمان کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا، یہاں تک کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی 1 منٹ دیر کیے بغیر وہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، صرف معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی خدمت کر کے اس کو اور زیادہ خوشحال بنا دینے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیتا ہے۔ سلام ہو یوسف علیہ السلام پر اور ان کے ان اخلاق عالیہ پر، ان کے ظرف پر، ان کے بلند حوصلے پر، کہ انہوں نے جب یہ ترکیب بتائی، کیا ضرورت ان کو ترکیب بتانے کی؟ بادشاہ نے ترکیب نہیں پوچھی تھی، بادشاہ نے صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، وہ بتا دیتے اور فارغ ہو جاتے، ختم۔ لیکن نہیں، محبت کرنے والا انسان اس طرح نہیں سوچ سکتا، ہمدردی کرنے والا انسان اس طرح نہیں سوچ سکتا، یہ نبیوں والی سوچ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کی سوچ لیڈروں والی سوچ ہو گئی ہے، نبیوں والی سوچ نہیں ہے۔ نبیوں والی سوچ کی مثال اعلیٰ ترین مثال ہے، اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ غلے کو اس طرح خرچ کریں۔ جانتے اس کے جواب میں اس بادشاہ نے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یوسف اب سنو میری بات، یہ جو آپ مشورہ دے رہے ہو کہ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک اس طرح خرچ کرنا ہے، تب یہ ملک بچ پائے گا۔ یوسف، میں اپنے ملک کو جانتا ہوں، میں اپنی بیوروکریسی کو جانتا ہوں، میں اپنی کیبنٹ منسٹرز کو جانتا ہوں، میں اپنے آفیسرز کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں ان میں سے کوئی ایسا ہمدرد اور ایماندار نہیں ہے جو اس ایمانداری کے ساتھ غلے کی حفاظت کا نظام چل سکے۔ نہ ان میں پروفیشنل ایفیشنسی ہے، نہ ان میں پیشہ ورانہ مہارت ہے، نہ ان میں وہ ہمدردی اور اخلاص ہے۔ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ لوٹ کھسوٹ والے لوگ ہیں۔ یوسف، جب تم نے یہ مشورہ دیا ہے تو اب میری ایک گزارش قبول کر لو، تم خود اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری سنبھال۔ اللہ اکبر! مسلمانوں، میں نیت کر کے بیٹھا ہوں، میں بہت حقیر و فقیر و گنہگار آدمی ہوں، لیکن میں اس بات کو آج یاد کر کے بیٹھا ہوں جب مولانا یوسف صاحب کاند رہے بھی، اللہ ان کی دعوتی سوچ کا کوئی ذرہ ہم کو عطا کر دے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جوانی کی عمر میں اپنے والد ماجد کے حکم سے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے اور اس کے بعد خطبہ دے کر نماز پڑھا کے آئے تو حضرت مولانا الیاس نے پوچھا، یوسف تم نے خطبہ دیتے وقت کیا نیت کی تھی؟
تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے اور جمعے صحیح طور پر ادا ہو جائے. حضرت مولانا الیاس کہنے لگے یوسف کاش تم یہ نیت کرتے کہ میں بنگلے والی مسجد کی اس ٹوٹے پھوٹے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ میری اس آواز کو نہیں اپنی اور اپنے محبوب کی اس آواز کو پوری انسانیت تک پہنچا دے. تم کو یہ نیت کرنی چاہیے تھی. اللہ قادر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق آواز کو پہنچا دیتا. یہ عاجز بھی آج یہ نیت کر کے یہاں پر جس میں بیٹھا ہے اللہ کے سامنے چند سو لوگوں سے بات کر رہا ہوں گا, چند لوگوں سے, لیکن اللہ کسی طرح پورے ہندوستان کے کم سے کم ایک ایک مسلمان تک آپ اپنی یہ بات پہنچا دیجئے. اے مسلمانوں, زندہ باد اور مردہ باد سے کبھی اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا. کہاں ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آ کر اس ملک کے وزیر غذا کے سامنے رکھا ہو, فوڈ منسٹری کے سامنے رکھا ہو. ہم علماء لوگ ہیں, ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم اکنامک کے ماہرین لوگ ہیں اور ہم نے 5 سال اسٹڈی کی ہے اور ہم آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ پیش کرتے ہیں, ایک پروپوزل پیش کرتے ہیں کہ اس ملک کی مہنگائی کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, اس ملک کے کرپشن کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے, اس ملک کے بے ایمانی کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے, بچیوں کی اور بہنوں کی عزتوں کو اس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے. ہے کوئی جس نے کبھی ملک کی حکومت کے سامنے کوئی منصوبہ رکھا ہو؟ لوگوں, ہم کسی کے حریف و دشمن نہیں ہیں, ہم سب کے خیر خواہ ہیں. اور جب تک مسلمان چیخ چیخ کر یہ نہیں کہے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اس ملک میں ایک خوشحال فضا چاہیے, پرسکون لوگ چاہیے. دل خون کی آنسو ہوتا ہے جب بھوکوں کو دیکھتے ہیں, غریبوں کو دیکھتے ہیں, فقیروں کو دیکھتے ہیں, مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے, بے گناہ قیدیوں سے جیلوں کو بھرا ہوا دیکھتے ہیں, جرائم کی فہرست میں اپنے ملک کے تذکرے کو دنیا کے اندر جرائم کے اعتبار سے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. مسلمان جب تک خیر خواہ کی حیثیت سے, داعی کی حیثیت سے, خدمت گزار کی حیثیت سے, ناصح امین کی حیثیت سے جب تک سامنے نہیں آئیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں آ سکتی. اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس, اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. امت مسلمہ کے لیے عزت ملنے کے راستہ دوسرے ہیں, دوسری قوموں کے لیے دوسرے ہو سکتے ہیں. لوٹ کھسوٹ کے ذریعے, بوتھ کیپچرنگ کے ذریعے, ریگنگ کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, شراب بانٹنے کے ذریعے, نوجوانوں کو پیسے دے کر وہ ووٹ لے کر حکومت پر جا سکتے ہوں گے. مسلمانوں کے لیے, محمد مصطفیٰ کے نمائندوں کے لیے یہ راستے بند ہیں. ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ وہ عام لوگ تو لوگ وہ اپنے دشمنوں کے بھی خیر خواہ بنے. تم ہمارے دشمن اس لیے ہو کہ تم ابھی تک ہم کو پہچانے نہیں, اور تم ہم کو پہچانے اس لیے نہیں کہ ہم وہ ہیں ہی نہیں جو ہم کو ہونا چاہیے. تو قصور تمہارا کم ہے, ہمارا زیادہ ہے. سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, 100% مختلف ہے, بالکل مختلف سوچ ہے. جواب میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ پورے ملک کی حکومت آپ میرے حوالے مت کیجیے. سبحان اللہ, ادھر سے پیشکش ہے, ادھر سے انکار ہے. آپ ایسا کریے, میں ایک ذمہ داری قبول کرتا ہوں, بھاگتا نہیں ہوں. یہ جو سب سے پہلا امیڈیٹ مسئلہ ہے ملک کا, وہ ہے ملک کو غذائی بحران سے بچانا, ملک کو فوڈ کرائسس سے بچانا, اس غربت سے بچانا, اس اکنامک کرائسس سے بچانا. یہ کام آپ میرے حوالے کر دیجیے. اجعلنی علی خزائن الارض, اس لیے کر دیجیے کہ انی حفیظ علیم, اس لیے کر دیجیے کہ میرے اندر میرے مالک کی بہت مہربانی سے 2 چیزیں موجود ہیں, 2 کوالٹیز ہیں میرے اندر. ایک تو یہ کہ بہت مالک کا کرم ہے, میں ایماندار ہوں, ایک بھی دانہ ادھر سے ادھر نہ کروں گا نہ ہونے دوں گا. اور علیم,
اللہ اکبر. مسلمانوں اسلام کو سمجھو. اے معہد امام ولی اللہ دہلوی کے طلباء اور اے دارال امام ربانی کے ننھے منھے بچوں، سمجھو کہ اسلام کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا میں ایماندار ہوں اور میں ایکسپرٹ ہوں، میں ماہر ہوں، انی علیم، میں غذا کی حفاظت، غلے کی حفاظت، اس کے پراپر ڈسٹریبیوشن، اس کی صحیح تقسیم، ان سب چیزوں کا میں ماہر ہوں. میں خاندانی کسان ہوں، میں فلسطین کا رہنے والا ہوں، میرے خاندان میں کھیتی ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ غلوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے. اس لیے آپ مجھے آپ یہ ذمہ داری سپرد کر دیجئے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ امت مسلمہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفیظ علیم تیار کر دے، ایسے افراد تیار کر دے جو ایک طرف تقوی والے ہوں، ایماندار ہوں، ماہر ہوں اور ماہر بھی ہوں، فن کے ماہر ہوں، مختلف فنون کے ماہر ہوں، لا اینڈ آرڈر کے ماہر ہوں، منسٹری فارن ریلیشنز کے ماہر ہوں، ہوم افیئرز کے ماہر ہوں. جب تک مسلمان اپنے اندر ایمانداری اور تقوی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہارتیں نہیں پیدا کریں گے، جب تک ویلیوز اور پروفیشنلزم دونوں اپنے اندر نہیں لائیں گے، ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس ڈوبتے ہوئے اور پریشان حال ملک کے سامنے کوئی حل لگ سکیں. ہمیں کوئی خاص امید نہیں ہے، نیک تمنائیں ہماری سب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر یہ امید نہیں کر پا رہے ہیں کہ اچانک ایک دم سے ملک کے سارے حالات بدل جائیں گے، پورے ملک کے لوگ جھوٹ بولتے رہیں، پورے ملک کے لوگوں کے اخلاق نہ بدلیں، ان کی نیتیں نہ بدلیں، ان کے مقاصد نہ بدلیں، ان کے اہداف نہ بدلیں، ان کی زندگی کی ترجیحات نہ بدلیں، ان کی اپنی جو ترجیحات ہوتی ہیں ان کی پسند نہ بدلے، اور بس ایک آدمی بیٹھ کر پورے ملک کے اندر کے سارے ظلم کو ختم کر دے گا، انصاف لے آئے گا. کاش ایسا ہو سکتا. اگر ایسا ہوگا تو دنیا میں سب سے زیادہ خوشی ہم کو ہوگی، دنیا میں سب سے زیادہ خوشی ہوگی. none would be happier than us. بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کسی کے ذریعے سے ہو انصاف پھیلے گا، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. مہنگائی ختم ہوگی، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. بدعنوانی ختم ہوگی، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. کرپشن ختم ہوگا، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. سوشل جسٹس قائم ہوگا، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. نا برابری ختم ہوگی، اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. دھرم اور ذات پات کی بنیاد پر بھید بھاؤ ختم ہوگا، اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم کیسے امید کریں؟ ہم نے بھی دنیا کو کچھ سمجھا ہے. ہم کیسے امید کریں کہ یہ سب ہو جائے گا؟ ہم کیسے امید کریں؟ یہ سب تو تب ہوا تھا جب کچھ ایسے لوگ تیار ہوئے تھے جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جنہوں نے اپنے گھر میں چولہے ٹھنڈے کیے تھے. یہ تب ہوا تھا جب ایسے لوگ تیار ہوئے تھے جو گھر میں ماں بیٹی سے کہتی تھی بیٹی اگر دودھ کم ہے تو پانی ملا دو نا. بیٹی کہتی ہے کہ اماں آپ کیسی بات کر رہی ہیں، امیر المومنین حضرت عمر نے منع کیا ہے، میں پانی نہیں ملا سکتی. ماں کہتی بیٹی یہ تم گھر کے اندر پانی ملاؤ گی، امیر المومنین عمر کو کیسے پتا چلے گا؟ نوجوان تمہاری لڑکی کہتی ہے اماں آپ کیا بات کہہ رہی ہو، امیر المومنین کو پتا نہیں چلے گا تو کیا میرے آپ کے اور امیر المومنین کے رب کو بھی پتا نہیں چلے گا؟ میں پانی نہیں ملاؤں گی. جب تک ایسے لوگ تیار نہیں ہوں گے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، عالم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ خالی رومانٹک سوچ نہیں ہے، ہم دل و جان سے ایک کوشش میں لگنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، اسباب اور وسائل دے دیجئے، ساتھ دینے والے لوگ دے دیجئے. کہاں ہے؟ ہم تو اگر کبھی حکومت سے بات بھی کرتے ہیں اپنے مسائل، اپنے حقوق، اپنے مسائل، اپنے حقوق، اعتراضات، اشکالات، یہ زبان وہ زبان نہیں ہے جو نبیوں نے بولی ہے. نبی جب حکمرانوں سے بات کرتے تھے تو اس زبان میں بات نہیں کرتے تھے کہ روٹی کا حق دے دو، کپڑے کا حق دے دو، مکان میں دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. انبیاء علیہ السلام تو چاہتے تھے ہمارے بدن پر جو کپڑے ہیں خدا کرے وہ بھی تمہارے کام آ جائیں، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا، بس صرف اس ملک کے مظلوموں کے ساتھ انصاف کر دو، کمزوروں کے ساتھ انصاف کر دو.
اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی تک پہنچانے کے لیے آئے. انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے اور ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا. ہم انسانوں کو غلامی سے آزادی دلانا چاہتے ہیں, خود کچھ لینے لیے نہیں آئے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, اور جتنے ظلم کے جو طور طریقے دنیا میں چل رہے ہیں ان سب سے انسانوں کو چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں, اور انسانوں کے اپنے مالک کا ان کا بتایا ہوا جو انصاف کا سسٹم ہے اس کا مزہ ان کو چکھانا چاہتے ہیں. ہم لینے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم دینے کے لیے آئے ہیں. جب امت کی سوچ یہ بنتی ہے کیا خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے, کیا کیفیت دل دماغ کی ہوتی ہے. فلاں حکومت میں آ گیا, ڈر جاؤ, گھبرا جاؤ, اب کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اس بات کا اب ثبوت پر ثبوت پیش کرنے کے لیے قسم کھا چکے ہیں کہ دنیا والے جان لو ہم ایمان والے نہیں ہیں. ہمارے لمبے کرتوں سے دھوکے میں مت آنا, ہماری لمبی داڑھیوں سے بھی دھوکے میں مت آنا. ہم ایمان والے لوگ نہیں.